اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال للذی ظن انه ناج منهم اذکرنی عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربه فلبث فی السجن بضع سنین۔ ان آیات میں سلسلے وار خواب کی تعبیر کا بیان اور حدیث کی روشنی میں کس چیز کی کیا تعبیر ہے، کچھ چیزوں کا ذکر حدیث کے اندر ہے اور بہت کچھ آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ مثال کے طور پر ایک بات یہ گزری تھی کہ کبھی کبھی کسی کے نام سے تعبیر اخذ کی جاتی ہے، چنانچہ اس کا ذکر گزر چکا ہے لیکن اختصار کے انداز میں دوبارہ اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں عقبہ بن رافع کے گھر میں ہوں، تو اس سے ہم نے تعبیر لی کہ رافع مانے بلندی، عقبہ مانے آخرت، تو ہمارا اخروی انجام بڑا اچھا ہوگا۔ اور پھر ہمارے سامنے ابن طاب کی کھجوریں لائی گئیں۔ ابن طاب یہ کیا ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کھجور کی ایک قسم ہے، طاب کے معنی عمدہ، اور کچھ کہتے ہیں کسی آدمی کا نام اس کی طرف اس کو منسوب کیا گیا، تو اس سے حضور نے تعبیر یہ لی کہ ہمارا حال اچھا ہوگا، عمدہ ہوگا، نام کے ذریعے سے بھی تعبیر لی گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے رسول ورقہ بن نوفل، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تھی تو سب سے پہلے تصدیق کی، حضرت خدیجہ ان کے پاس لے گئیں۔ وہ عیسائیت پر عمل کرنے والے تھے اور باقاعدہ عیسائیت کے ایک بڑے عالم تھے، تو انہوں نے حضور پر جس حد تک ایمان لانا ضروری تھا ایمان لے آئے، لیکن اس وقت حضور کو یہ حکم نہیں تھا کہ آپ اعلان کریں ایمان لانے کا، صرف اتنا تھا کہ اظہار نبوت ہوا تھا لیکن ابھی اعلان کا حکم نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول اگر میں زندہ رہا تو آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیونکہ ان کو تو وہ زمانہ ہی نہیں ملا جس زمانے میں آپ نے لوگوں کو ایمان کی طرف بلایا، اور جتنا موقع جس حد تک ایمان لانا ضروری تھا تو وہ تو لا چکے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ سفید کپڑے میں ملبوس ہیں، اس کا مطلب ان کا انجام اچھا ہے۔ اگر وہ کسی اور سفید کے علاوہ کوئی اور کالا، نیلا، پیلا کوئی اور کپڑا ہوتا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پریشان حال ہوتے۔ تو گویا حضور نے کپڑوں کے ذریعے سے تعبیر آپ نے اخذ کی۔ تو جو تعبیرات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، ظاہر بات ہے کہ اس کی صداقت میں کوئی کلام نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ آدمی دیکھنے والا ایک بار کسی صاحب علم سے رابطہ ضرور کرے تاکہ وہ آدمی کے احوال دیکھ کر کے صحیح طور پر تعبیر کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک آدھ خواب دیکھے، بہت سے خواب دیکھے، جس میں ایک خواب کا بڑا تذکرہ آتا ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ معراج کا واقعہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ خواب میں آپ کو دکھایا گیا۔ مفسرین محدثین نے اس کو خواب کے ضمن میں لکھا ہے، یعنی خواب جہاں پر خوابوں کی بات ہے وہیں پر اس حدیث کو لائے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے دو لوگ آئے اور مجھے کہا کہ چلو، ان میں ایک جبریل امین تھے اور ایک اور فرشتے تھے۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون لوگ؟ انہوں نے کہا آگے بڑھو، یہ آپ کا بارہا واقعہ سنا ہوا ہوگا۔ پھر دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص ایک بہت بڑا پتھر لاتا ہے، اس کے سر پر پٹخ دیتا ہے، اس کا سر بالکل پچا ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے اس کا سر پھر درست ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون؟ انہوں نے کہا اور آگے بڑھیے۔ پھر میں نے دیکھا کہ خون کی نہر ہے اور ایک شخص اس میں ڈوب رہا ہے، باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب وہ کنارے پر آتا ہے تو ایک شخص کھڑا ہوا اس کے منہ پر زور سے پتھر دیتا ہے، پھر وہ بیچ سطح میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ اسی طرح سلسلہ جاری ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اور آگے چلیے۔
پھر میں نے دیکھا کہ ایک سوراخ ہے تندور نما جس میں کچھ مرد اور عورتیں برہنہ اس میں جل رہے ہیں، اور وہ اس کی لپٹ میں اوپر آتے ہیں، پھر وہ قریب نکلنے کے ہوتے، پھر وہ لپٹ نیچے چلی جاتی اور اس طرح ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ وہ کون ہے؟ اس وقت جبریل امین نے تعبیر بیان کی کہ جس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا وہ جھوٹا انسان جھوٹ باتیں پھیلایا کرتا تھا۔ ایک جھوٹ بات کہی، پوری جگہ پر اس کا چرچا ہو گیا، افواہ پھیلانا جس کو کہتے ہیں۔ اسی لیے کوئی دینی بات ہو یا دنیاوی بغیر تحقیق کے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ آج کی دنیا یعنی سوشل میڈیا کی دنیا ہے، بس ایک چیز آئی فارورڈ کر دیا آدمی نے آگے، اس کی کیا حقیقت ہے کیا نہیں آگے فارورڈ کر دیا، اور اتنا کچڑا جمع ہو جاتا ہے فون پر کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی بات آدمی کے پاس ہے اس کی تحقیق کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے جھوٹے کے بارے میں، چغل خور کے بارے میں، اور خون کی نہر کے بارے میں آیا کہ وہ شخص سود کھانے والا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ سود کھانے والا انسان دنیا میں بھی لوگوں کے غریبوں کا خون چوستا ہے، اس کو اپنے سود اور انٹرسٹ سے مطلب ہوتا ہے، وہ کسی کی مجبوری کو نہیں دیکھتا، تو حقیقتاً تو نظر نہیں آتا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ غریبوں کا خون چوستا ہے، وہ تو اس کو اس طرح کی سزا دی جائے گی۔ اسی طرح جو اس سوراخ میں تندور نما جو جل رہے ہیں وہ زناکار ہیں، جن کو برہنہ کر کے اس میں جلایا جا رہا تھا کہ تمہیں وہ رسوائی اور ذلت ہو۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے اپنے خواب کو بیان فرمایا۔ تو اس طرح بہرحال خوابوں کی ایک دنیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی خواب کو دکھاتے ہیں تاکہ بندہ اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ کبھی خود اپنے لیے دیکھتا ہے، کبھی دوسرے کے لیے دکھایا جاتا ہے، کبھی خوشخبری ہوتی ہے، کبھی اصلاح ہوتی ہے، کبھی اس کے لیے وعید ہوتی ہے۔ اب جس طرح وہ خواب دیکھے، اچھا خواب ہے تو اس کا مطلب اس کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے، اگر بہت برا خواب ہے تو اس کا مطلب اس کے لیے وعید ہے، اور کبھی کبھی اس کے لیے اصلاح کی بات ہوتی ہے۔ چنانچہ آدمی خواب کے ذریعے سے بھی اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ مالک بن دینار کے واقعات میں آتا ہے کہ پہلے کچھ اور معاملہ تھا، یا ممکن ہے کوئی اور ہو، ہمارے ذہن میں جو نام ہے وہ یہی، ان کی ایک بچی کا انتقال ہو گیا، اور پھر انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے کوئی اژدہا دوڑا رہا ہے، اور بہت سے کمزور لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا بچاؤ، لیکن کوئی مدد نہیں کر رہا، بس وہ ایک لڑکی اس نے ہاتھ دیا، وہ سانپ رک گیا، میری آنکھ کھل گئی۔ بہرحال میں نے اس بچی سے پوچھا کہ یہ سب کیا ماجرا، اس نے کہا یہ آپ کے اعمال ہیں، جو بوڑھے نظر آ رہے تھے لیکن اتنے کمزور ہیں جو آپ کی مدد نہیں کر سکے۔ اور بچی چونکہ انتقال ہوا، اس کے ذریعے سے ایک باپ کو شوق لگا، اور وہ جو دل میں صدمہ پہنچا اس نے زندگی بدل دی، وہ آنکھ کھلی ان کی تو وہ دیندار بن گئے۔ ایک بہت بڑے کرکٹر پڑوس کے ملک کے سعید انور، ان کی زندگی کی تبدیلی بھی کچھ اسی طرح ہے۔ ان کی ایک بچی تھی جو میرا خیال ہے 5 6 7 جو بھی سال کی رہی ہو، اس کا انتقال ہو گیا، ایک دل میں ایک شوق لگا، ممکن ہے خواب بھی دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس بچی کا انتقال ان کی یعنی دنیا میں چینجنگ اور نئی سمت میں آنے کے لیے ایک ذریعہ بنا، ان کو کہیں سکون نہیں ملا، پھر وہ دین کی طرف آئے۔ تو بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ خواب کے ذریعے سے انسان کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ تو اگر آدمی برے خواب دیکھ رہا ہے تو اسے اپنے بارے میں فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وارننگ ہے، یہ اللہ کی طرف سے وعید ہے، یہ ہمارے لیے اصلاح کی بات ہے، لہذا ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، اور اگر اچھا خواب ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ شکرانے کی نماز پڑھ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اچھے احوال پر رکھا ہے۔ تو یہ خوابوں کی دنیا ہلکی پھلکی ہم نے آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کر دی ہیں، ورنہ اس کا گویا ایک پورا میدان ہے اور بہت وسیع موضوع ہے یہ۔ اب ایک چیز رہ گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی جھوٹا خواب بیان کرے تو اس کی وعید کیا ہے، وہ انشاءاللہ پھر